یہ ویڈیو میسج ان پاکستانیوں کے لیے ہے جو کہ ممتاز قادری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ممتاز قادری کا کیس دوبارہ سے عدالت میں آ گیا ہے۔ ممتاز قادری وہ آدمی ہے جس نے گورنر سلمان تاثیر کو گولی ماری تھی۔ پاکستان کی ایک جیل میں ایک عورت آسیہ بی بی قید ہے بلاسفمی کے الزام میں، اور اس کو معاف کرنے کے لیے جب سلمان تاثیر نے درخواست دی اس وجہ سے کہ انف پروف نہیں تھا کہ آسیہ بی بی نے گستاخی کی ہے، اور اس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا یا جو کچھ بھی کہا گیا، اس کے بعد جب سلمان تاثیر صاحب نے اس کو معافی کی درخواست پیش کی تو اس کے جواب میں غصے میں آ کر ناموس رسالت کو بچانے کے لیے ممتاز قادری نے، جو کہ سلمان تاثیر کا باڈی گارڈ تھا، اس کو گولی مار دی۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ ممتاز قادری کو ہیرو سمجھتے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ 90 کے قریب جو لائرز ہیں وہ ممتاز قادری کو بچانے کے لیے کورٹ میں اس کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمان بھی ہر وقت دوسرے لوگوں کے مذاہب کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ ہندو مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، گائے ان کے لیے مقدس ہے، ہم اس کو کھا جاتے ہیں، تو پھر ان کو بھی یہ رائٹ ہوگا کہ وہ بھی آ کے ہمیں مرڈر کر سکیں اور کہیں کہ کیونکہ ان کے دل کو بری لگی یہ بات کہ ہم نے گائے کا گوشت کھایا تو انہوں نے ہمیں گولی مار دیا۔ اسی طرح ہم لوگ مسلمان کسی کو بھی یہ کہہ کر گولی نہیں مار سکتا کہ اس نے میرے مذہب کی توہین کی ہے یا میرے رسول کی توہین کی ہے۔ کسی صورت آپ کسی کو جان سے نہیں مار سکتے یہ کہہ کے۔ لیکن مجھے میں نے جو کامنٹس پڑھے ہیں فیس بک پہ، اس سے یہ لگتا ہے کہ میجورٹی پاکستان میں یہ بلیو کرتی ہے کہ ایکچولی دیٹ کین بی ڈن، کہ اگر آپ کوئی توہین کرتا ہے تو آپ اس کو بے شک گولی مار دیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آج پاکستان جس سچویشن میں ہے کہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے آئے، گولی مار کے چلے گئے، کسی کے اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ قادری پہ فخر کرنا سکھا رہے ہیں تو پھر اس بات پہ بالکل آپ پریشان نہ ہوا کریں یا حیران نہ ہوا کریں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کوئی ڈاکہ ڈالنے آیا ہے اور ہمیں گولی مار کے چلا گیا۔ بھائی اگر آپ کو وہ گولی نہ مارتا تو آپ اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے، اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اس بات کی گولی مارنے کی وجہ تھی۔ پھر آپ یہ بالکل نہ کہا کریں کہ طالبان نے ہمارے بچوں کو مارا، ہمارے اسکول تباہ کر دیے، ہمارے بام بلاسٹ کر دیے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنے لوگ مر گئے۔ پھر آپ اس پہ اعتراض نہ کیا کریں۔ جس طرح آپ لوگ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ایک قتل کو آپ جسٹیفائی کریں، آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل کرنا ٹھیک تھا، اسی طرح طالبان کے پاس بھی ان کی جسٹیفیکیشن ہے۔ ان لوگوں کو بھی آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ بالکل حق پہ سمجھتے ہیں، وہ تو آپ لوگوں کو کلمہ پڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ آپ کے ہر بچے کو گولی مارنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، تو آپ نے تو سلمان تاثیر کو کلمہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ تو آپ کے پاس جو بھی بندہ سلمان تاثیر کے قاتل کو کسی بھی طرح سے سپورٹ کرتا ہے، اس کو اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے کسی بام بلاسٹ میں مرنے والے پہ یہ کہہ سکے کہ یہ اس کو مارنا غلط تھا۔ جس طرح آپ دوسروں کو مارنا صحیح سمجھتے ہیں، اس طرح دوسرے آپ کو مارنا بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ جب تک یہ مینٹالٹی چینج نہیں ہوگی، پاکستانی ایک دوسرے کے ہاتھوں ایسے ہی مرتے رہیں گے، اور اس جنریشن میں تو یہ مینٹالٹی صحیح ہونے والی نہیں ہے۔ شاید جب 2 جنریشنز ان کی کمپلیٹلی مر جائیں گی تو جو لوگ بچ جائیں گے اس کے بعد وہ کوئی نئے لوگ اس کے بعد جو پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی عقل